بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ سورہ انفال کی 83 آیتیں ہو چکی ہیں، 72 آیتیں، سورہ انفال کی 72 آیتیں ہو چکی ہیں۔ اگلی جن آیات کی تلاوت ہوئی ہے پہلے ان کا ترجمہ سن لیں۔ والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، بعضهم اولیاء بعض، بعض ان میں سے اولیاء بعض کے وارث ہیں۔ وہ لوگ جو کافر ہیں ان میں بعض کے وارث ہیں۔ الا تفعلوہ، اگر تم نہیں کرو گے، تکن تو ہو جائے گا، فتنہ فی الارض زمین میں، و فساد اور ہوگا فساد کبیر بہت بڑا۔ الا تفعلوہ، اگر تم نہیں کرو گے اللہ کے احکامات کی پابندی تو تکن فتنة فی الارض، تو ہوگا فتنہ زمین میں ہو جائے گا، و فساد کبیر اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اور والذین اور وہ لوگ آووا جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، ونصروا اور ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون یہی مومن ہے حق کا پکے، یہ سارے پکے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم اور عزت والا رزق ہے۔ والذین اور وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد ان کے بعد، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، معکم تمہارے ساتھ، فاولئک منکم پر یہ لوگ تم سے ہے، یہ لوگ تم میں سے ہیں، واولو الارحام اور قریبی رشتہ دار، بعضهم اولی ببعض بعض ان کے زیادہ حقدار ہیں، ببعض بعض کے وراثت کے لحاظ سے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، ان اللہ بے شک اللہ بکل شیء علیم ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا۔ دیکھیں پچھلی آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار ان کے درمیان مواخات والا رشتہ قائم کر دیا تھا، کیونکہ مہاجرین کی بھی پوری برادری مسلمان نہیں ہوئی تھی، اکا دکا کوئی مسلمان ہوتا، اور انصار میں سے بھی کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کی پوری برادری مسلمان ہوتی، تو مہاجرین میں بھی کچھ لوگ مسلمان ہوتے، انصار میں بھی کچھ لوگ مسلمان ہوتے اکا دکا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواخات قائم کر دی کہ آج کے بعد مہاجر اور انصار یہ ایک دوسرے کے جو ہے یہ مواخات ان کے اندر قائم کر دی ہے، اب یہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ مہاجر مر گیا تو مہاجر کا جتنا بھی سامان ہے، جو انصاری جس کے ساتھ اس کی مواخات ہوئی ہے، جو رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے، تو وہ ساری وراثت اس کو جائے گی۔ انصاری مر گیا تو انصار کا جتنا مال ہے وہ مہاجر کو جائے گا۔ ایک تو یہ فیصلہ ہوا، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اختلاف دارین، کہ مکہ جو تھا وہ دارالکفر تھا اور مدینہ دارالاسلام تھا، وراثت کے محرومی کے جو اسباب ہیں ان میں ایک سبب اختلاف دارین بھی ہے کہ ایک آدمی دارالکفر میں ہے اور دوسرا آدمی دارالاسلام میں ہے، تو پھر بھی اگرچہ دونوں مسلمان ہیں لیکن وراثت ان دونوں کے درمیان تقسیم نہیں ہو سکتی۔ یہ دونوں وجہ تھیں۔ دارالاسلام کسے کہتے ہیں، دارالحرب کسے کہتے ہیں، اس میں کافی اختلاف ہے فقہاء کا، علماء کا۔
ایک قول میں بتا دیتا ہوں، دارالاسلام اس ملک کو کہا جاتا ہے جس میں 100% اسلامی نظام نافذ ہو۔ دارالاسلام وہ ملک جس میں 100% اسلامی نظام نافذ ہو، اسے دارالاسلام کہا جاتا ہے۔ اس وقت دنیا میں غالباً افغانستان کی حکومت ہے کہ وہاں پر اسلامی نظام ہے، باقی سعودی عرب میں بھی 100% اسلامی نظام نافذ نہیں ہے۔ اور دارالحرب اسے کہا جاتا ہے جس میں مسلمانوں کو اپنی کوئی بھی عبادت کرنے کی اجازت نہ ہو، نہ نماز پڑھنے کی، نہ روزہ رکھنے کی، کوئی بھی عبادت کرنے کی ان کے لیے اجازت نہ ہو۔ اس دور میں اس وقت پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جس میں مسلمانوں کو نماز سے روکا جائے، روزوں سے روکا جائے۔ تو اس وقت پوری دنیا میں کوئی بھی دارالحرب نہیں ہے۔ ہر جگہ امریکہ میں بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، انہیں منع نہیں کیا جاتا ہے، روزہ رکھتا ہے رکھے اپنا، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو یہ پیچھے بیان ہوا تھا۔ اب آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ کافر جو ہے وہ کافر کا وارث بنے گا اور مسلمان مسلمان کا وارث بنے گا، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ عمومی حکم بتا رہے ہیں، والذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا، بعضهم ان کے بعض اولیاء وارث ہیں، بعض ان بعض کے، ان میں سے بعض ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ کافر کافر کا وارث ہے، مسلمان مسلمان کا وارث ہے۔ الا تفعلوه اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اگر تم نہیں کرو گے، اللہ کے احکامات کی پاسداری نہیں کرو گے۔ اللہ کا حکم پیچھے جو احکامات اللہ نے نازل فرمائے ہیں، کیا حکم تھا پیچھے کہ اگر مسلمان تم سے مدد مانگے کافر کے مقابلے میں تو دوسرے مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس مسلمان کی مدد کرے۔ یہ بات کہی تھی نا اللہ رب العزت نے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اگر تم مسلمان کی مدد نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا، کافر مسلمان پر غلبہ پا لیں گے اور ان کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اور ظلم و زیادتی ہوگی۔ تو فرمایا الا تفعلوا اگر تم ایسا نہیں کرو گے، مسلمان کی مدد نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا، تکن فتنۃ فی الارض زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا، و فساد کبیر اور بہت بڑا فساد مچ جائے گا۔ فرمایا الا تفعلوا اگر تم اللہ کے احکامات کی پاسداری نہیں کرو گے۔ اللہ نے ایک حکم یہ بھی دیا تھا کہ اگر مسلمان تمہارے پاس آئے اور کہے میری مدد کرو فلاں کافر کے مقابلے میں، لیکن تمہارا اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے، تو اللہ کا حکم کیا ہے کہ اب مسلمان کی مدد نہیں کرنی، کیونکہ اب تمہارا اس کافر کا معاہدہ ہوا ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے کہ معاہدے کو توڑنا نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اگر تم اللہ کی جتنے بھی پیچھے احکامات، یہ 2-3 احکام یہ جو پیچھے 2-3 آیتوں میں گزرے، اگر تم اللہ کے احکامات کی پاسداری نہیں کرو گے تو تکن فتنۃ فی الارض زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا، فساد کبیر اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ مہاجرین لوگ ہیں، یہ پہلا طبقہ۔ دوسرا طبقہ والذین اور وہ لوگ آو جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، اپنی مکان دیے، اپنے زمینیں دی، اپنے باغات دیے، ونصروا اور انہوں نے مدد کی ان مہاجرین کی۔ یہ دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ انصار کا۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا یہ سارے پکے مومن ہیں، مہاجرین جتنے بھی ہیں اور انصار جتنے بھی ہیں یہ سارے کیا ہیں؟ پکے مومن ہیں۔ اور فرمایا لہم مغفرۃ ان کے لیے بخشش ہے، ان مہاجرین کے لیے، ان انصار کے لیے کیا ہے؟ بخشش ہے، ورزق کریم اور عزت والا رزق ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ عزت والا رزق ہے۔ تو مہاجرین اور انصار اللہ فرما رہے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ پکے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور کیا ہے؟ عزت والا رزق ہے۔ تو مہاجرین میں کون سے لوگ تھے؟ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے، عائشہ بھی تھی، حفصہ بھی تھی۔ اللہ ان کے بارے میں کیا فرما رہا ہے کہ یہ پکے مومن ہیں، اب ان کو کافر نہیں سمجھنا تم لوگوں، اور انصار جتنے بھی ہیں ان کو بھی کافر نہیں سمجھنا، مہاجرین ہو یا انصار ہو، یہ کیا ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں پکے ہیں، مومن ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں لہم مغفرۃ ان کے لیے بخشش ہے، میں نے ان کو معاف کر دی ہے، ورزق کریم اور عزت والا رزق ہے، ٹھیک ہے۔
اکبر بادشاہ ہندوستان کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے. اس نے اپنا دین رائج کیا تھا ہندوستان میں. عورتوں کا نظام مردوں کا نظام خلط ملط کر دیا تھا. سکھ عورت مسلمان کے گھر ہوتی تھی، مسلمان جو ہے سکھ یعنی خلط ملط تھا. کافر مسلمان کے ساتھ شادی کر رہا ہے، مسلمان کافر کے ساتھ شادی کر رہا ہے. اس نے اپنا ایک دین رائج کیا تھا. اللہ رب العزت اپنی دین کی حفاظت کرتا ہے، کسی سے بھی کر لے. اللہ نے اٹھایا شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کو، اور وہ کھڑا ہوا اور اس نے اکبر بادشاہ کا ڈٹ کے مقابلہ کیا. کئی سالوں تک اکبر بادشاہ نے شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کو گوالیار کا قلعہ ہے اس میں کئی عرصے تک نظر بند رکھا. لیکن مجدد الفسانی نے بہت محنت کی، بہت دین جو اکبر بادشاہ نے بگاڑ دیا تھا اس کو صحیح نہج پر لے کر آئے. کافی کتابیں لکھی. آپ کو موقع ملے، پہلے تو فارسی میں تھے مکتوبات، مجدد الفسانی کی مکتوبات ہیں، بہت قیمتی مکتوبات ہیں. وہ آج کل اردو میں بھی کنورٹ ہو چکی ہیں. خطوط ان کے اس میں انتہائی علمی باتیں ہیں، اخلاقی باتیں، عملی، روحانی، کافی ایسی باتیں موجود ہیں. تو مکتوبات ان کے ہیں. انہوں نے کافی محنت کی. اور اس کے بعد شاہ عبد الحق محدث دہلوی، اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، پھر شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے جتنے بھی ہیں انہوں نے کافی ہندوستان میں دین کو فروغ دیا. پھر اس کے بعد علماء دیوبند، سہارنپور کے علماء، ڈابیل کے علماء، انہوں نے کافی جو ہے، اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو آج ہم لوگ صحیح طریقے سے مسلمان نہ ہوتے، ہمارے عقائد سارے بگڑے ہوتے. انہوں نے کافی محنت کی. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت روافض اور شیعہ کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ آپ کا روافض اور شیعہ کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ اس پر انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی، رد روافض. اس میں فرماتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں یہ 3 وجوہات کی بنیاد پر، 3 باتوں کی وجہ سے میرے نزدیک یہ کافر ہیں. 3 باتوں کی. پہلی بات یہ ہے، انہوں نے جو لکھی وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس قرآن مجید کو اصل قرآن مجید نہیں مانتے. ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن مجید اصل قرآن مجید نہیں ہے. پھر انہوں نے صرف بات بھی نہیں کی بلکہ متعدد روایات نقل کی ان کے بڑے بڑے اماموں کی، اور مختلف، اور ساری انہوں نے یہ تفصیل دلیل کے ساتھ یہ بات ثابت کی کہ یہ لوگ اس قرآن مجید کو اصل قرآن مجید نہیں مانتے. دوسری بات انہوں نے یہ لکھی کہ دوسری وجہ یہ ہے ان روافض، ان شیعوں کو میرے نزدیک کافر ہیں کہ یہ صحابہ کرام کو مسلمان نہیں مانتے، ابو بکر عمر کو مسلمان نہیں مانتے صحابہ کرام. حالانکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ ہاجرور، انہوں نے ہجرت کیا، وہ جاہدور، انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، یہ تو مہاجرین ہو گئے. اور والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی، انصار. اللہ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، یہ پکے مسلمان ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ پکے مسلمان ہیں. روافض اور شیعہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہیں؟ یہ کافر ہیں پکے. اللہ فرما رہے ہیں لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کو میں نے بخش دیا ہے، ورزق کریم، اور معزز اس کے لیے رزق ہے. تو مہاجرین میں کون سے لوگ تھے؟ ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان، علی تھے، عائشہ، حفصہ تھی. لیکن یہ ان کو مسلمان، ابو بکر عمر کو، عائشہ حفصہ کو مسلمان نہیں مانتے. اس آیت کا جواب وہ یہ دیتے ہیں. اچھا، ایک دوسری انہوں نے پھر دوسری دلیل یہ دی کہ 26ویں سپارے میں اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، صلح حدیبیہ کے موقع پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن 1400 صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں سے راضی ہو چکا ہوں، بس میں راضی ہو چکا ہوں. اب ان 1400 صحابہ کرام میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان، یہ سارے لوگ موجود ہیں. اللہ نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ لوگ کافر تھے. تو قرآن ایک طرف یہ قرآن کو جھٹلاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ لوگ مسلمان، یہ شیعہ اور روافض مسلمان نہیں ہیں. یہ اس کا جواب وہ دیتے ہیں کہ شیعہ کہ اللہ کو بدا ہوتا ہے، اللہ کو پتہ نہیں تھا. اللہ نے تو یہ آیت نازل کر دی ہے کہ ان کے لیے، مہاجرین انصار کے لیے کیا ہے؟ مغفرت اور بخشش ہے، اور یہ پکے
لیکن اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ ان لوگوں نے موت سے پہلے مرتد ہو جانا ہے۔ اللہ نے تو پہلے آیت نازل کر دی ہے۔ اب اللہ کے علم میں نہیں تھا کہ 2-4 صحابہ کے سے علاوہ سارے صحابہ کافر ہو جائیں گے، یہ اللہ کو پتہ نہیں تھا۔ تو اللہ کے علم میں یہ بات نہیں تھی، تو اللہ نے تو پہلے یہ بات نازل کر، اب بعد میں اللہ کو علم ہوا تو وہ الگ بات ہے۔ تو تیسری وجہ فرماتے ہیں یہ ہے کہ میرے نزدیک شیخ مجدد علی فسانی فرماتے ہیں کہ تیسری وجہ یہ ہے ان کے کافر ہونے کی کہ یہ اپنے اماموں کو 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں۔ معصوم مطلب ان سے گناہ نہیں ہوتا، اور دوسری کہتے ہیں کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے جس طرح انبیاء پر۔ تو نبی بھی معصوم ہوا اور امام بھی معصوم ہوا، اور نبی بھی جو ہے اس پر بھی وحی نازل ہوتی ہے اور امام پر بھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر خاتم النبیین نہ ہوئے، وہ آخری نبی، کیونکہ نبی بھی معصوم، اس پر بھی وحی نازل ہو رہی ہے۔ اب امام بھی ان کا معصوم، امام پر بھی، اور یہ ایک اور درجہ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نبی حلال اور حرام نہیں کس چیز کو کر سکتا، حرام کرنا اور حلال کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ بتاتا ہے نبی کو کہ ان کو بتا دو کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ حلال ہے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام یحلون ما یشاؤون ویحرمون ما یشاء، امام جس چیز کو چاہے حلال کر دے، امام جس چیز کو چاہے حرام کر دے، امام کو یہ اتھارٹی اور یہ حاصل ہے۔ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ ان 3 وجوہات کی بنیاد پر میرے نزدیک شیعہ جو ہے، اور انہوں نے کتاب لکھی ازالۃ الخلفاء اور قرۃ العینین، جب یہ کتابیں انہوں نے لکھی نا شاہ ولی اللہ صاحب نے، تو حاکم اس وقت جو ہندوستان کا اس علاقے کا جو گورنر تھا، انہوں نے بلایا اور شاہ صاحب کی انگلیاں کاٹ دی۔ شاہ صاحب کی انہوں نے ابوبکر عمر کی فضیلتیں اس میں بیان کی، تو وہ روافظ تھا، شیعہ تھا، اور اس نے شاہ صاحب کی ساری انگلیاں کاٹ دی۔ پھر شاہ صاحب کا اپنا جو بیٹا تھا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، بہت بڑا عالم تھے، انہوں نے کتاب لکھی اثنا عشریہ، تحفہ اثنا عشریہ، تو انہوں نے پھر ان سے جوتے اتروائے شاہ صاحب سے، اور پیدل جلا وطن کر دیا کہ تم ننگے پاؤں جاؤ۔ اتنا جلا وطن کیا کہ جاتے جاتے رامپور پہنچے ننگے پاؤں اور وہاں پر ٹھہرے۔ ٹھیک ہے، تو شیعہ اگر کافر ہے کافر ہے روافظ، لیکن اب شیعوں کے سامنے کہنا کافر کافر شیعہ کافر، یہ ایک طرح ان کو جذبات کو ابھارنے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں سکھ بھی کافر ہے، ہندو بھی کافر ہے، عیسائی بھی کافر ہے، قادیانی بھی کافر ہے، بس کافر ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس کے سامنے کہیں کافر کافر شیعہ کافر، یہ اگر آپ کہیں گے تو انتشار پھیلے گا، امن خراب ہوگا، اور اس کے کہنے کی وجہ سے کوئی جو ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی، الٹا اور سارے جو ہے لڑائی جھگڑے فساد فتنہ فساد ہوگا۔ ٹھیک ہے، باقی جس طرح قادیانی کافر ہے بھائی یہ بھی کافر ہے، جس طرح سکھ ہے ہندو ہے یہ سارے کافر ہیں، اس طرح باقی ان کے سامنے آ کر نعرے لگانا چوکوں چوراہوں پہ کافر کافر شیعہ کافر، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ بس کافر ہے جس طرح دیگر کافر ہیں یہ بھی کافر، بس بات ختم ہوگی، باقی بحث مباحثہ ان کے ساتھ نہ کریں۔ فرمایا والذین، اور وہ لوگ جو آمنو جو ایمان لے آئے، من بعد ان کے بعد جو ایمان لے آئے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، ان مہاجرین ان انصار کے بعد، اب اس کے بعد جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا، اللہ فرماتے ہیں معکم تمہارے ساتھ جہاد کیا، تو اللہ فرماتے ہیں فاولئک منکم یہ لوگ بھی تمہارے ساتھ ہیں، یہ بھی تمہاری طرح ہیں جنہوں نے بعد میں آئے، وہ اولو الارحام، دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ اب ان مہاجرین اور انصار کے بعد اگر کوئی شخص، یہ پچھلے والے بھی کیا ہیں مومن ہیں، اب بعد میں آنے والے بھی، ایک کسر ان کے اندر رہ گئی تھی کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، لیکن اس کسر کو انہوں نے پورا کر دیا، اب وہ کسر ختم ہو گئی ہے، اب انہوں نے بھی ہجرت کر لی ہے۔ اب جب انہوں نے ہجرت کر لی ہے نا، تو یہ جو مواخات والا نظام تھا یہ کس صورت میں تھا کہ ان لوگوں نے ہجرت نہیں کی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان کیا کر دیا، مواخات والا وراثت والا حکم جاری، اللہ کے حکم سے وراثت والا حکم جاری کر دیا۔ اب
جب وہ علت ختم ہو گئی، وہ سبب ختم ہو گیا، اب یہ سارے ہجرت کر کے آ گئے ہیں اور پوری برادریاں مسلمان ہو گئی ہے، اب جو پچھلا حکم تھا نا وہ ختم ہو گیا، وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب وہ حکم اس وقت کے لیے تھا، اب وہ وقت ختم ہو گیا۔ جس طرح حکومت ہوتی ہے نا، دفعہ 144 نافذ کر دیتی ہے ایک دن کے لیے، جو ہی امن ٹھیک ہو جاتا ہے واپس اس کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں پہلے وہ حالات ایسے تھے کہ اس میں وہ حکم تھا، اب وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب حکم یہ ہے کہ اب مہاجرین اور انصار کی بنیاد پر وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ اب وراثت کس طرح تقسیم ہوگی؟ ایک دوسرے کے جو عزیز و اقارب ہے، جس طرح آج کل ہو رہا ہے، بائی کی بنیاد پر، بیٹا باپ، بھتیجا بانجا، چاچا ماما، یہ اس بنیاد پر ہوگی، ٹھیک ہے۔ فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور قریبی رشتہ دار، بعضهم، ان کے بعض، اولا ببعض، زیادہ حقدار ہیں وراثت کے بعض کے، ٹھیک ہے۔ اب یہ حکم آ گیا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ اللہ کی کتاب میں پہلے سے یہ لکھا تھا کہ یہ پہلا میں یہ حکم دوں گا، یہ اتنے عرصے تک چلے گا، پھر اللہ کی کتاب میں یہ بات لکھی تھی کہ پھر یہ حکم منسوخ ہوگا اور دوسرا حکم نافذ ہوگا۔ فرمایا یہ اللہ کی کتاب میں، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔